اور عوام سے آپ پوچھتے ہیں کفر کی تعریف کیا ہے، آپ کو غور کرنا چاہیے۔ یہ تعریفات کرنا ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتی۔ اب میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، اس دور میں ایک عجیب گفتگو چل رہی ہے۔ میری عادت ہے کہ میں خواص والی باتیں عوام میں نہیں لاتا، اور جو خواص میں بات کہنے والی ہے عوامی مجلس میں نہیں لاتا، مناسب نہیں ہے۔ میاں محمد کا آپ نے شعر سنا ہوگا نا، خاصاں دی گل عامہ آگے جائز نائی کرنی، کھیر پکا میاں محمد کتے آگے دھرنی۔ آپ کہیں گے ہماری توہین ہوگی، آپ کی توہین نہیں ہو رہی، میں نے ایک شعر پڑھا ہے کہ، اور یہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، امام بخاری نے باب حفظ العلم کے تحت بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کے علوم لیے ہیں، ایک تمہیں بتا رہا ہوں اور ایک قسم اگر بتاؤں گا تو لقط ھذا الحلقوم، لوگ میری گردن کاٹ دیں گے، ابو ہریرہ کیسی باتیں کرتا ہے۔ اس لیے بعض باتیں نہیں بتائی جا سکتی۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک شخص ہے، وہ فتنہ باز ہے، اور اس کے فتنے کا طریقہ کیا ہے، آپ سے کہے گا جی آپ دیوبند والے ہو، جی ہاں۔ آپ ہمیں مشرک بدعتی کہتے ہو، جی ہاں۔ اچھا بتائیں شرک کی تعریف کیا ہے، بتائیں بدعت کی تعریف کیا ہے۔ کیوں؟ آپ شرک کی تعریف کریں گے تو اعتراض کریں گے، بدعت کریں گے تو اعتراض کریں گے، تو اس میں بحث ہوتی رہے گی نہیں۔ اب یہ بحث کو 10 دن تو نہیں چلنی، گھنٹہ 2 گھنٹے ہونی ہے، ویڈیو بن جانی ہے، وہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی، اور یہ تاثر دیا جائے گا کہ دیوبند والے ہمیں مشرک تو کہتے ہیں لیکن شرک کی تعریف نہیں آتی۔ بات سمجھ آئی؟ اب ان بندوں کو کیسے قابو کرنا ہے وہ ہمارا فن ہے، آپ کا نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم نے قابو کیا بھی ہے۔ وہ جو بات آتی جائے گی تو آپ اس کو دیکھتے رہیں گے۔ میں ایک مرتبہ ایک ایسے جامعہ میں گیا جو پاکستان کا بہت بڑا جامعہ ہے، اور وہ لوگ ڈیجیٹل تصویر کے قائل نہیں ہیں، حرام کہتے ہیں۔ تخصص کے طلباء تھے، تو استاد جی نے فرمایا بھی تخصص کے طلباء اکٹھے کرو، تخصص فی الحدیث کے۔ تو مولانا صاحب آئے ہیں تو آپ ان سے کوئی سوال و جواب استفادے کے لیے کرو۔ استفادے کے لیے ہو تو جواب دینے کا مزہ بھی آتا ہے، اور جب نام استفادہ ہو، نیچے شرارت ہو، تو ہمیں جواب کا مزہ آتا ہے لیکن ان کو پھر مزہ نہیں آتا۔ مجھے تو مزہ آتا ہے لیکن پھر لوگ دل چھوٹا کر لیتے ہیں، جب چھیڑتے ہیں تو اور ذوق ہوتا ہے، جب سنتے ہیں پھر مشکل ہوتی ہے۔ تو ان نے تصویر پر بات کی، میں نے ان سے کہا ایک ہے تصویر کی تعریف، ایک ہے تصویر کا حکم۔ تصویر کا حکم منصوص ہے، اشد الناس عذاب یوم القیامہ المصورون، اور یہ وعید حرام پر ہوتی ہے، عام مکروہ پر نہیں ہوتی۔ تصویر کا حکم منصوص ہے کہ یہ حرام ہے۔ اب تصویر کی تعریف کیا ہے یہ منصوص نہیں ہے، یہ اجتہادی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تصویر کا حکم منصوص ہے اور تصویر کی تعریف اجتہادی ہے۔ کسی آیت میں نہیں تصویر کسے کہتے ہیں، کسی حدیث میں نہیں تصویر کسے کہتے ہیں، توجہ رکھنا۔ اور اجتہادیات کا حکم کیا ہوتا ہے، مذہبنا ثواب یحتمل الخطا، مذہب غیرنا خطا یحتمل الثواب۔ تو میں نے کہا منصوص کو منصوص رکھو اور اجتہادیات کو اجتہادی رکھو، بس لڑائی ختم ہو جائے گی۔ کیا معنی؟ جو ڈیجیٹل تصویر کو تصویر کہتا ہے وہ حرام بھی کہتا ہے، اور جو اس کو تصویر نہیں کہتا وہ حرام بھی نہیں کہتا۔ تو اصل اختلاف تصویر کے حلال حرام ہونے میں نہیں ہے، اصل اختلاف اس میں ہے کہ تصویر ہے یا نہیں۔ اب جب یہ بات عام علماء کو نہیں سمجھ آتی، میں عوام کی بات نہیں کر رہا، فتویٰ لگاتے ہیں دیکھو تصویر حرام ہے اور یہ بنا رہے ہیں، فلاں کہتا ہے حرام ہے۔ تصویر کو تو سب حرام کہتے ہیں، حلال تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ آپ کوئی عالم ایسا نہیں ثابت کر سکتے جو یہ کہ تصویر حلال ہے، سب کہتے ہیں حرام ہے۔ اختلاف کیا ہے کہ متحرک تصویر چلتی ہوئی، سمجھ گئے؟ نمبر 2، ایک ہے پرنٹر جو ہر وقت سامنے نظر آ رہی ہے، اور ایک یہ ہے مثلا موبائل میں آپ آن کریں تو نظر آئے، آف کریں تو نہ آئے، آپ کھولیں تو سامنے آئے، نہ کھولیں تو نہ آئے، یہ تصویر، اسے عکس کہہ رہے ہیں۔ اب اختلاف تصویر کے حرام اور حلال ہونے میں ہے یا تصویر کی تعریف میں ہے؟ تو یہ نہ کہو کہ جی فلاں کہتا ہے تصویر حرام ہے اور یہ کہہ رہا ہے حلال ہے۔ اب بتاؤ کتنی بڑی بددیانتی ہے۔
تفقہ کی نعمت سے آپ محروم ہیں اور اعتراض ہمارے اوپر ہے، یہ خطیب لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ علم کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے۔ تو میں نے ان علماء سے کہا، میں نے کہا آپ تخصص کر رہے ہیں، آپ تھوڑا سا نا خیال فرمائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم مقلد ہیں، ان کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ مذہبنا ثوابن، توجہ رکھیں، مذہبنا، یہ مذہبنا سے مراد کیا ہے؟ مذہب و امامنا ابی حنیفہ، ہمارے امام ابو حنیفہ کا اجتہادی مسئلہ درست ہے لیکن خطا کا احتمال ہے، اور جو ہم نے تصویر کی تعریف کی ہے وہ ٹھیک ہے اور اس میں خطا کا احتمال نہیں ہے۔ یعنی ہم اپنی حیثیت کو اپنے امام سے بھی بڑھا دیتے ہیں، اس لیے تو لڑائی ہو رہی ہے نا۔ شوافع اور حنفیہ کے اجتہادی مسائل میں لڑائی نہیں ہو رہی، اور ہماری لڑائی ہو رہی ہے تصویر حلال ہے، بھائی کیوں اب لڑ رہے ہیں؟ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟